السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من قصبہ جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، واحاطت بہ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سیئتن تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بڑی برائی کیا گیا ہے، مراد اس سے کفر و شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے کہ جب یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت نمبر 82، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے ظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے؟ اسی طرح یہاں بھی سیئتن سے مراد کفر و شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریہ کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخرکار جنت میں جائیں گے خواہ نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آیت وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار و مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئتن اور خطیئتہ سے مراد کفر و شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیت بلا من کسبا سیئتن یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کفر پہ وعید کے بعد ایمان اور عمل صالح پر بشارت ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ بشارت و نذارت دونوں اکٹھی ذکر ہوتی ہیں۔